ہن تواڈے سامنے ذاکر اہل بیت سید علی حیدر شمسی صاحب اپنے مخصوص انداز وچ فضائل و مصائب بیان فرماسن. تسی مل کے انہاں دی صحت و سلامتی واسطے صلوات پڑھو. انہاں تو بعد انشاءاللہ با زندگی شرط زندگی علامہ کرامت حدیث صاحب تشریف لے آئیں. انہاں تو بعد او خطاب فرماسن. مل کے صلوات پڑھو بآواز بلند. برائے تعجیل ظہور امام زمانہ سب مل کر بلند تر صلوات پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد المصطفیٰ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين خصوصا منكرين ومقصرين ومبغضين من فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات بآواز بلند. دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا مل کر بیٹھنا اور عظیم خالق کی عبادت کرنا اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرمائے. جتنے بھی یہاں پر حاضرین ہیں آج کی مخصوصی جس ہستی کے نام منسوب ہے وہ ہستی وہ مخدومہ کائنات کسی کو بھی خالی جھولی نہ لوٹائے. سب کی نیک حاجات قبول و منظور ہوں. آج کے دن اس عظیم مصیبت کے دن میں ہماری پہلی اور آخری دعا ہے وارث زمن کا جلد ظہور ہو. مالک ہماری اس نوکری سے خوش ہو اور اللہ تعالی ہمیں امام زمانہ کے لشکر کا جانثار سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے. مالک کے ظہور اور تعجیل کریے. سب مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. آج کی مجلس جس ہستی کے نام سے منسوب ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں. ایسی عظیم ہستی کہ جس کی تعریف وہ کرتا ہے کہ نہ وہ زبان رکھتا ہے نہ وہ دل رکھتا ہے نہ وہ وجود رکھتا ہے. آپ کی توجہات کی نظر پہلا جملہ کرنا چاہتا ہوں. بس لاکھ احسان ہیں اس خالق کائنات کے کہ جس نے اپنے جیسا محب علی ہم سب کو بنا رکھا ہے. توجہ چاہیے آپ حضرات کی. بس وہ ہاتھ ہی کیا جو علی کے تائید میں نہ اٹھے, وہ زبان ہی کیا جو جناب سیدہ کے حق کے لیے نہ بولے. ہمارا مقصد ہی یہی ہے جب علی کا نام آئے جیسے علی کا نام بلند ہے ویسے ہاتھ بھی بلند ہونا چاہیے. جیسے سیدہ صدیقہ ہے ان کی صداقت کے لیے زبان میں حرکت آنی چاہیے. اسی لیے امام صادق نے فرمایا زندگی میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لو. کائنات میں جو بھی جب بھی کسی ساتھ معاہدہ کرتا ہے وہ ضمانت نہیں دیتا, لیکن بطول کا بیٹا ضمانت دیتا ہے کہ زمانے میں رہتے ہوئے ہمارے ذکر میں تم بولنا, قبر میں تمہاری جگہ ہم بولیں گے. نعرہ حیدری کہ لاکھ احسان ہے اس ہستی کے کہ جس نے علی جیسا محب جیسے وہ ہے ویسے ہمیں بنایا ہے. رسول اعظم نے فرمایا کہ ہر چیز حق ہے
زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش اولا تک، عرش اولا تک سے لے کر پردہ وحدت تک ہر چیز حق ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا، صرف یہ نہیں کہا کہ وہ حق ہے، حق ہے کس طرح؟ فرمایا کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، کائنات عالم کا ذرہ ذرہ حق ہے علی کے ساتھ، جس کے ساتھ علی ہے وہ حق ہے، اس کے ساتھ۔ پھر نبی نے فرمایا اگر سمجھ نہیں آئی تو نبی نے ہاتھ بلند کر کے کہا کہ اللہم ادر الحق، بار الہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑتا جا۔ خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ فرمایا کہ حق کو ادھر ادھر موڑتا جا جدھر جدھر علی مڑتا جائے۔ تو سمجھنے والے کو سمجھ جانا چاہیے کہ کائنات عالم میں جو بھی چیز ہے وہ حق، آدم حق ہے، نوح حق ہے، یونس حق ہے، یوسف حق ہے، اور یعقوب حق ہے، موسیٰ حق ہے، عیسیٰ حق ہے، نماز حق ہے، اسلام حق ہے، دین حق ہے، ارکان معصومین جتنے بھی ہیں سب حق ہیں۔ فرمایا کہ جو چیز ہے وہ حق ہے، اگر دیکھنا ہے وہ حق کے ساتھ ہے تو آدم کو دیکھو، وہ علی کے ساتھ ہے تو وہ حق ہے۔ نوح کے ساتھ اگر علی ہے تو نوح حق ہے، موسیٰ کے ساتھ اگر علی ہے تو وہ حق ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ، عیسیٰ سے لے کر خاتم تک جس کے ساتھ علی ہے تو وہ حق ہے۔ تو زمانے کو سمجھ نہیں آیا جب تک زمانے کا آدم ابو البشر علی کے ساتھ نہ ہو وہ حق نہیں ہوتا، نوح علی کے ساتھ نہ ہو تو وہ حق نہیں ہوتا، موسیٰ علی کے ساتھ نہ ہو تو وہ حق نہیں ہوتا۔ جب آدم سے لے کر خاتم تک علی کے ساتھ نہ ہو ان کی نبوت حق پر نہیں ہوتی۔ جس نماز میں علی نہ ہو وہ نماز حق پر کیسے ہو سکتی ہے؟ جی آپ سلامت رہیں۔ فرمایا کہ ہر چیز حق ہے۔ موضوع کیا تھا آیت کا؟ کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا۔ سب میرے بزرگان بیٹھے ہیں، نوجوانوں سے دعا لوں گا، بزرگوں سے دعا لوں گا کہ حبیب تو پریشان نہ ہو کہ میں نے تجھے خیر کثیر عطا کیا۔ کس وقت کیا؟ کہ جب بظاہر اللہ نے اپنے حبیب کو فرزند عطا کیے، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ واپس لے لیے۔ اس وقت لوگوں نے کہا کہ نبی کی اولاد ہے نہیں، رسالت آگے چلے گی نہیں، نبوت منتقل ہوگی نہیں، نبی کی نبوت یہاں ختم ہو جائے گی، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن خدا بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ جو نبی کے ابتر کہنے والے تھے تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا میرے حبیب تو پریشان نہ ہو، جو تجھے ابتر کہتے ہیں ان کی نسلوں کو میں ابتر کروں گا۔ آپ کی توجہات کے نظر جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ خدا نے کہا کہ میرے حبیب تو پریشان نہ ہو، جو تجھے ابتر کہتے ہیں ان کی نسلوں میں ابتریت میں رکھوں گا۔ اب ایک آدمی نے امام معصوم سے پوچھا کہ اللہ کا فرمان بھی حق ہے، نبی بھی حق ہے، قرآن کی آیت بھی حق ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ میرے حبیب تو پریشان نہ ہو، تیری نبی کی نسلیں آنے والے قیامت تک چلیں گی لیکن تیرا دشمن ابتر رہے گا۔ لیکن اللہ کے معصوم نبی ہم یہ دیکھتے ہیں، اللہ کے معصوم امام ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے آباء و اجداد کے بعد جتنے بھی دشمن تھے بظاہر تو چاہیے تھا کہ دشمن کی نسل ابتر ہو، قرآن نے یہی کہا، لیکن وہ دیکھیں وہ نبی کا دشمن بھی جا رہا ہے اور اس کی اولاد بھی ہے۔ آپ اگر بیدار ہیں تو معصوم کا جواب سنواتا ہوں۔ فرمایا کہ وہ نبی کا دشمن بھی جا رہا ہے اور اس کی اولاد بھی ہے۔ تو معصوم نے سائل سے کہا کہ پریشان مت ہو، یہ ہوتے کسی کے ہیں، مشہور کسی کے نام سے ہوتے، یہ ہوتے کسی کے ہیں، مشہور کسی کے نام سے ہوتے ہیں۔ بطول اللہ نے لقب عطا کیا، بطول کہتے کسی ہیں، بطول اسے کہتے ہیں کہ جسے نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو۔ نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو۔ قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ اللہ نے
اس بطول سے پہلے ایک ایسی ہستی اس دنیا میں نازل کی جس کو بطول کہا گیا، وہ ہے مریم بطول، لیکن وہ ہے بطول صغرا، اور جناب سیدہ ہیں بطول کبرا۔ جی آپ سلام ایک دفعہ صاحب کہیں، مریم ہے بطول صغرا اور محمد کی اکلوتی بیٹی ہے مریم کبرا۔ مریم صغرا وہ کیسے ہے اور جناب سیدہ مریم کبرا کیسے ہے؟ سورہ مریم 16واں پارہ، اللہ نے جناب یحییٰ کے ذمہ کچھ کام لگایا، وہ باہر چلے گئے، مریم کمرے کے اندر تالا لگا کر چلے گئے تاکہ کوئی آئے نہ۔ اب جیسے ہی جناب مریم مصلی عبادت پہ گئیں، اب قرآن کہتا ہے کہ جناب مریم نے عیسیٰ کی ماں نے کسی کے آنے کی قدموں کی آہٹ کی آواز سنی اور دیکھا کون؟ کہا کہ انا رسول ربک، میں تیرے رب کی طرف سے رسول بن کر آیا۔ کون تھے؟ جناب جبرائیل۔ جناب جبرائیل مریم بطول کے پاس اللہ کی طرف سے رسول بن کر آئے۔ کہا کیا کرنے آئے ہو؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ کس نے کہا؟ جبرائیل نے۔ جبرائیل نے مریم سے کہا کہ میں چاہتا ہوں تجھے بیٹا عطا کروں۔ زمانے والوں کو سمجھ نہیں آئی جبرائیل کی حقیقت کیا ہے۔ جب مریم کے پاس آتا ہے تو رسول بن کر، آل محمد کے در پہ جائے تو حسین کا جھولا جھولاتا ہے۔ جو رسول بن کر مریم کے پاس آئے وہ مریم کو عیسیٰ جیسا بیٹا دے سکتا ہے، وہی رسول جب حسین کا جھولا جھولائے، وہی حسین اگر اس کا استاد بن کر، اس کا آقا بن کر عیسائی جیسے راہب کو بیٹے دے دے تو پھر کسی قسم کا شک کیسا؟ جب نوکر اولاد دے سکتا ہے تو آقا اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ فرمایا کہ مریم بطول صغرا، سیدہ بطول کبرا۔ جناب یحییٰ واپس آئے، آ کے دیکھا کیا؟ جناب زکریا کہ مریم کے مصلی عبادت کے ساتھ ایک دسترخوان ہے اور پریشان ہوئے۔ کہا کہ میں مریم کو اکیلا چھوڑ کر گیا، لیکن جب واپس آ کے دیکھا تو دسترخوان۔ فرمایا کہ یہ کہاں سے آیا؟ کہاں سے؟ اللہ نے بھیجا۔ مریم صغرا وہ ہے جس کے لیے جنت سے کھانے آئیں، اور مریم کبرا وہ ہے جس کے گھر سے اہل جنت کے کھانے جائیں۔ توجہ، مریم صغرا وہ ہے جس کے جنت سے کھانے آئیں، اور مریم کبرا وہ ہے جس کے ہاتھ سے پکی ہوئی روٹیاں اوپر جائیں۔ اگر میں سمجھانا چاہوں تو جملہ یہ کہتا ہوں کہ مریم صغرا وہ ہے جو اوپر والوں کے ٹکڑوں پر پڑے، اسے مریم صغرا کہتے ہیں، اور جس کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیوں سے اوپر والے پلے، اسے فاطمہ کبرا کہتے ہیں۔ مریم بطول صغرا، سیدہ بطول کبرا۔ قرآن کہتا ہے کہ میں نے اس کی اولاد کو خیر کثیر میں بدل دیا۔ اب کسی نے پوچھا کہ مریم کی شان میں تو قرآن میں ایک مستقل سورہ ہے، تو فاطمہ کی شان میں کیا ہے؟ تو ایک علی کے چاہنے والے نے جواب دیا، فرمایا کہ مریم کی شان میں صرف ایک سورہ ہے، بطول وہ ہے کہ جس کی شان میں پورا قرآن ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ کبھی سورہ دہر آتی ہے، کبھی سورہ کوثر آتی ہے، کبھی آیہ مباہلہ آتی ہے۔ فرمایا کہ آیہ مباہلہ وہ ہے کہ جس میں مریم کے ماننے والے اس مریم کبرا کے مقابلے میں نہ آئے۔ آیہ تطہیر وہ ہے کہ جس میں اللہ نے مریم کی طہارت کی نہیں بلکہ بطول کی طہارت کی قسم اٹھائی ہے۔ اور سورہ کوثر وہ ہے کہ جس کے بارے میں مریم کے لیے نازل نہیں ہوئی لیکن محمد کی اکلوتی بیٹی کے شان میں نازل ہوئی، کہ جس کے ذریعے اللہ نے کہا کہ میرے حبیب میں نے تجھے فاطمہ کی صورت میں خیر کثیر عطا کیا۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے باوات بلال۔ پریشان تو نہیں آپ لوگ؟ اگر آپ بیدار ہیں تو ایک سکھ کے 4 مصرے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ بزرگ
سکھ ہے غیر مسلم ہے، نہ وہ مفکر ہے، نہ وہ عالم دین ہے، نہ وہ مفتی ہے، نہ وہ محدث ہے، نہ وہ راوی ہے، نہ وہ صحابی ہے۔ سکھ ہے وہ جناب سیدہ کے بارے میں کہتا ہے اگر آپ کی توجہات کو شکر گزار، آپ کی توجہ صرف میری طرف رہے، بزرگوں سے دعا لینا چاہتا ہوں، جوانوں سے داد لینا چاہتا ہوں، وہ سکھ کہتا ہے کہ جنت زہرا دا داج۔ توجہ کیجئے گا، ہر شعر کے آخر میں وہ کہتا ہے کہ کوئی ہو رہی۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہ آیا تو اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے میں کہوں گا اگر اس کے علاوہ کوئی ہو رہی۔ جنت زہرا دا داج، جیدہ جگ اتے راج، جیدے علی مہراج کوئی ہو رہی تا دس۔ توجہ، جنت زہرا دا داج، جیدہ جگ اتے راج، جیدے علی مہراج کوئی ہو رہی تا دس۔ آگے جا کے سکھ کہتا ہے جینو پڑھنے قرآن، بسم اللہ نو پہچان، علی بے دا نشان کوئی ہو رہی تا دس۔ علی بے دا نشان۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وضاحت میں کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ تفسیر قرآن کرتے ہوئے ابو طالب کے بیٹے علی نے کہا کہ تمام کتابوں کا، آسمانی کتابوں کا علم قرآن میں ہے، قرآن کا علم سورۃ الفاتحہ میں ہے، فاتحہ کا علم بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا خلاصہ بے میں ہے، بے کا جوہر بے کے نقطے میں ہے، انا نقطہ تو تحت البا، بے کے نیچے والا نقطہ میں علی ہوں۔ بس علی کی یہ فضیلت پرواز کرتی 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 فقیر شام کے کانوں میں گئی، فقیر شام کے کانوں میں گئی۔ جب اسے پتا چلا بے کے نیچے والا نقطہ علی ہے، ایک دفعہ اس نے نماز پڑھائی، جیسے ہی نماز پڑھا کے فارغ ہوا، پیچھے پڑھنے والوں نے کہا کیا ہوا آج بسم اللہ نہیں پڑھی، آج بسم اللہ نہیں پڑھی؟ کہا تجھے نہیں پتا کہ ابو طالب کے بیٹے علی نے کہا تھا کہ تمام آسمانی کتابوں کا علم قرآن میں ہے، قرآن کا علم فاتحہ میں ہے، فاتحہ کا علم بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا علم بے میں ہے، بے کا جوہر اس بے کے نقطے میں ہے، بے کے نقطے والے میں علی بے کا نقطہ ہے علی۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری نماز علی والی نہ ہو جائے۔ توجہ، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری نماز علی والی نہ ہو جائے۔ اب جو بھی علی کا نماز میں نام نہیں لیتا وہ یہی سمجھو اس کی نماز فقیر شام والی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جیڑا پڑھنا ہے قرآن، توجہ آپ کا شکریہ، جیڑا پڑھنا ہے قرآن، جی آپ کو سلام علیکم، مولا آپ کی معرفت میں اضافہ کرے۔ علی ہے تو سب کچھ ہے، علی نہیں تو کچھ نہیں۔ وہ کہتا ہے علی کہاں ہے؟ جہاں جہاں ہے خدا وہاں وہاں ہے علی۔ کہتا ہے جیڑا پڑھنا ہے قرآن، بسم اللہ نو پہچان، علی بے دا نشان کوئی ہو رہی تا دس۔ آگے جا کے سکھ نے کمال کر دی، اتنے معرفت کا جملہ کہا کہ میرا سلام ہے دونوں ہاتھوں سے اس سکھ کو۔ وہ سکھ کہتا ہے کہ کمال کر دیا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ جملہ پڑھوں گا اور کسی مومن کو سمجھ میں نہ آئے اور جس کے دل میں علی بستا ہو اور وہ علی علی نہ کہے، اور وہ جا کے جب اس نے کہا نا یہ فکرہ کہ بسم اللہ نو پہچان، علی بے دا نشان کوئی ہو رہی تا دس، پھر آگے جا کے وہ سکھ کہتا ہے گل سن بڑی گہری، گل سن بڑی گہری، لگی رب دی کچہری، اتھے بولیا نسیری کوئی ہو رہی تا دس۔ گل سن بڑی گہری، لگی رب دی کچہری، اتھے بولیا نسیری کوئی ہو رہی تا دس۔ مریم بطول صغرا ہے، سیدہ بطول کبرا ہے۔ جیسے ہی کوئی پوچھتا ہے کہ مریم بطول کا تعارف کیسے ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کائنات عالم میں ہر چھوٹا بڑے رشتے کا محتاج ہوتا ہے۔
قبلہ بیٹا اگر غیر معروف ہو نا تو وہ ہمیشہ باپ کے نام سے جانا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ فلاں کا بیٹا، یہ فلاں کا بیٹا۔ اگر بیٹا زمانے میں مشہور ہو جائے تو پھر اس کا باپ بیٹے کی نسبت سے مانا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا باپ ہے، یہ فلاں کا باپ ہے۔ مجھے قسم ہے عزت محمد کی کہ جب چادر کے نیچے سارے اکٹھے ہو گئے، زمانے والے زہرا سے جو نسبتیں جوڑتے ہیں، خدا نے اس کا فیصلہ کر دیا۔ جب جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، اس چادر کے نیچے ہیں کون؟ اب اللہ نے تعارف کرواتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ یہ محمد ہے اور اس کی بیٹی، یہ محمد ہے اور اس کا داماد، یہ محمد ہے اور اس کے نواسے۔ مجھے علم عباس کی قسم، جیسے ہی جبرائیل نے پوچھا اس چادر کے نیچے ہے کون، آواز جبرائیل کو یہ آواز سنائی دی، فرمایا کہ جبرائیل اس چادر کے نیچے زہرا ہے، زہرا کا بابا ہے، زہرا کا شوہر ہے، زہرا کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے اس وقت تعارف کروا کر پورے زمانے کو بتا دیا کہ رشتوں کی زہرا کو ضرورت نہیں ہے، زہرا کو ضرورت نہیں بلکہ رشتوں کو زہرا کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ زہرا رشتوں سے نہیں پہچانے، تمام رشتے پہچانے جاتے ہیں زہرا کی وجہ سے۔ اب اگر ایک ایک رشتے کی وضاحت کی جائے تو کسی کی مجال نہیں تو وہ کسی بھی رشتے کی وضاحت کر سکے۔ جناب سیدہ کے بابا، پھر ان کی عظمت، جناب سیدہ کے شوہر، پھر ان کی عظمت۔ میں کیوں نہ کہوں اس مریم بطول کو حجت کبریٰ، جو حسین سے لے کر مہدی جیسے اماموں کے اوپر حجت ہو، اسے حجت کبریٰ کہتے ہیں۔ آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر قیامت تک ہر آدمی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ علی کا اقرار نہ کرے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو زمانے کے لیے کل ایمان ہو، اس کے آدھے ایمان کی وارث کو بطول کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، جو زمانے کے لیے کل ایمان ہو، اس ایمان کے نصف ایمان کو بطول کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے حبیب نے کہا تھا کہ جو بھی اس کل ایمان کو دیکھے اس کی عبادت ہے۔ اب قرآن کوئی پڑھے تب بھی عبادت ہے، لیکن میں یہاں بتانا چاہتا ہوں علی اور قرآن کا رشتہ کیا ہے۔ قرآن ملکیت ہے، بابا جی علی مالک ہے۔ قرآن وراثت ہے، بزرگوں علی وارث ہے۔ قرآن ایمان ہے، علی کل ایمان ہے۔ قرآن کرار ہے، علی حیدر کرار ہے۔ قرآن کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی علی کرنا بھی عبادت ہے۔ لیکن خالی اگر کوئی قرآن کرے تو کوئی ثواب نہیں ہوتا، لیکن جو علی علی کرتا ہے وہ زمانے میں ولی بن جاتا ہے۔ نبی کے پاس جب آ کے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کی تو نسل نہیں، تو نبی نے کہا کہ میرا خدا بہتر جانتا ہے۔ بات پھر وہی کہ مریم بطول صغریٰ ہے، فاطمہ بطول کبریٰ ہے۔ تو پھر کسی نے زمانے میں آگے چلتے ہوئے آگے کہا کہ جو پہلا ہے اس نے کسی کے پیچھے آ کے نماز پڑھی۔ تو آج میں اس منبر سے دلیل دینا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ دلیل ہے کہ ہمارے پہلے نے کبھی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب اس کا 12واں ضرور کرے گا، جیسے ہی وہ ظہور کر کے کعبہ کے ساتھ اپنی پشت لگائے گا اور پشت لگا کے کہے گا تقدم ابن مریم، اے مریم کے بیٹے آگے ہو کے نماز پڑھا، اے مریم کے بیٹے آگے ہو کے نماز پڑھا۔ اب جیسے ہی یہ سنیں گے جناب عیسیٰ کہیں گے ابن فاطمہ الزہرا، اے فاطمہ کے بیٹے میں آپ کے آگے کیسے جاؤں کہ میری ماں ہے بطول صغریٰ، آپ کی ماں ہے بطول کبریٰ،
میری ماں ہے آپ کی ماں کی کنیز، کنیز کا بیٹا کبھی آقا زادی کے بیٹے آگے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اب جناب عیسیٰ کیا ہیں؟ صاحب کلمہ، صاحب کتاب، صاحب شریعت، صاحب معجزات، اتنے معجزوں والا نبی، اتنی فضیلتوں والا نبی، ایک مریم بطول کا بیٹا ہو کر وہ آقا زادی کے بیٹے کو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ جو تمام کائنات کا مالک ہے وہ کسی نو مسلم کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی معصوم ہو کر کسی غیر معصوم کے پیچھے نماز پڑھے۔ امام صادق نے فرمایا کہ ہم کائنات بنانے والے، تم بننے والے۔ امام نے فرمایا کہ ہم کائنات بنانے والے، تم بننے والے، ہم لوگوں کو رزق دینے والے، تم رزق کھانے والے۔ اگر کسی کو دلیل چاہیے تو پھر میں پڑھتا ہوں قرآن، کبھی یتیم بن کر، کبھی مسکین بن کر، کبھی فقیر بن کر زہرا کے دروازے پہ اوپر آ کے روٹیاں کھاتے رہے۔ اب اللہ نے زمانے کو یہ بتایا دیتا لنگر میں ہوں، تقسیم ان کے ہاتھوں سے کرواتا ہوں۔ جی آپ سلامت ہیں، دیتا لنگر میں ہوں، تقسیم ان کے ہاتھوں سے کرواتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت یاد آ گئی، کوئی یہ نہ کہے کہ بچہ تھا تو روایت پڑھ گیا۔ آپ کی دعا سے ایسی بات نہیں۔ کتاب کا نام ہے منبع فضائل و کمالات امیر المومنین، ویڈیو بن رہی ہے، کسی کو چاہیے تو حوالہ دینے کو بھی تیار ہوں۔ صفحہ نمبر 94 ہے۔ جب کسی نے پوچھا کہ خدا کیا کرتا ہے، فرمایا کہ خدا آل محمد کے اوپر درود و سلام کرتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے علاوہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ خدا ہمارے دشمنوں کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ اب اس لعنت کی تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کب کس پر کس موقع کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ اسی جملے کے صدقے دعا دیتا ہوں کہ خدا ہم سب کی معرفت میں اضافہ فرمائے۔ کہا کہ کس طرح لعنت بھیجتا ہے، تو امام معصوم نے فرمایا جب کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نمازی کے اوپر نماز کی حالت میں لعنت بھیجتا ہے۔ تو سائل نے پوچھا مولا پڑھ بھی نماز رہا ہے، پڑھتا بھی اسی کی ہے، لعنت کیوں بھیجتا ہے؟ فرمایا کہ جو نماز پڑھتے ہوئے ہمارے حق کو چھپاتا ہے، خدا اوپر سے اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ جناب سیدہ کی عظمت اتنی ہے کہ انسان کیا بیان کرے۔ آپ سب عزادار ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس عزاداری کے بھی موضوع میں ایک روایت آپ کو سناتا چلوں۔ یہ تو یقین ہے کہ تمام عزادار، تمام موالی، تمام محبین جناب سیدہ کی دعا ہے، یقین ہے نا؟ اب ایک ماتمی کی شان کیا ہے پھر سمجھ میں آئے گا کہ جناب سیدہ کی شان کیا ہے۔ ایران کے ایک عالم دین ہے، نام ہے شہاب الدین مرعشی نجفی، چلے گئے اس دنیا سے بدائے۔ وہ کہتے کہ میں زمانہ طالب علمی تھا، بیمار ہوا، ذوق اتنا بڑا کہ آنکھوں کی بصارت چلی، آنکھوں کا نور چلا گیا، دکھنا بند ہو گیا۔ آگے مرعشی نجفی کے بارے میں مشہور ہے کہ سب سے پہلے اور آخری زائر ہیں ہوتے تھے اپنی زندگی میں جناب سیدہ کی۔ وہ آتے تھے تو جناب سیدہ کی زری کا دروازہ کھلتا تھا، وہ جاتے تھے تو زری کا دروازہ بند ہوتا تھا۔ وہ کہتے جب میں بیمار ہوا تو میں نے دعا مانگی، اپنی آقا زادی سے استغاثہ کیا کہ بی بی آنکھیں آپ دیں گی تو میں نے علم حاصل کرنا ہے، پڑھنے بھی آپ کے فضائل ہیں اور مصائب، اور اس کے بعد میں زمانے والوں کو بتانا ہے کہ آل محمد کی شان کتنی ہے اور ان شان والوں کے مصائب کیا ہے۔ وہ آگا مرعشی نجفی کہتے ہیں کہ بس جیسے میں نے دعا ختم کی، عالم خواب میں مجھے بی بی کی زیارت ہوئی۔ فرمایا کہ جب کوئی ماتمی دستہ آئے وہ ماتم کر کے چلا جائے، جس جگہ ماتمی عزادار کھڑے ہوں ان کے نکلنے والے جسم کا پسینہ جب وہ زمین پر گرے تو وہ مٹی اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ لگانا، میں سیدہ کہتی ہوں تیری بصارت واپس آئے۔
توجہ کیجیے گا، جھولیاں پھیلا لیجیے گا۔ آگا مرشد شریف بھی کہتے ہیں کہ بس میں نے یہی سوچا، اپنے خادم کو کہا کہ جیسے ہی کوئی ماتمی دستہ آئے تو مجھے بتانا۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ایک ماتمی دستہ آیا اور میں نے جا کے سید زادے سے کہا کہ باہر گلی میں ماتمی آئے ہیں، عزادار ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اسے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ جلدی سے مجھے اس حلقے کی طرف لے چل۔ اب جیسے ہی آگئے مرشد نجفی وہاں پہنچے، ماتمی جب ماتم کر کے چلے گئے، اب دیکھیے گا کہ ایک ماتمی کی شان پھر جناب سیدہ کی شان۔ جیسے ہی ماتمی ماتم کر کے چلے گئے، آگا مرشد کہتے ہیں اپنے خادم سے کہ مجھے اس جگہ جا کر بٹھا دے جہاں ماتمی کھڑے تھے، جہاں پر ماتمی کے پاؤں تھے۔ آگا وہاں جا کر بیٹھے اور وہاں جا کر ماتمی کے پاؤں سے مس ہونے والی مٹی اپنی آنکھوں پر لگائی۔ اب جیسے ہی آنکھوں پر لگائی، اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ تو زمانے والے کہتے ہیں کہ حسین کا جھولا کیسے شفا دے سکتا ہے؟ جب ماتمی کے مٹی اتنی کرامت والی ہے تو حسین کے خون میں کیسے شفا نہ ہو؟ ماتمی کی اتنی عظمت ہے۔ جناب سیدہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان کی نوکروں کی شان دیکھی جائے۔ جب لوگوں کو جناب سلمان سمجھ میں نہیں آئی، فضہ سمجھ میں نہیں آئی، تو ان کو بطول کیسے سمجھ آئے گی؟ بس سلمان اسے کہتے ہیں کہ جو رات کے گرے ہوئے تارے جناب سیدہ کی دہلیز سے اپنی داڑھی سے اکٹھا کرے اور وہ نماز شب اسی حالت میں پڑھے تو اسے سلمان کہتے ہیں۔ اور جناب بطول کے گھر کے اندر رہ کر جناب سیدہ کی جو خدمت کرے اسے فضہ کہتے ہیں۔ جناب سلمان نے فضہ سے آ کے کہا کہ میں نے اکثر دیکھا ہے تم میرے اوپر آ کے فخر و مباحت کرتی ہے۔ تو میں کہ سلمان تجھے ہوا کیا؟ کہا کہ میں بھی علی کی زیارت کرتا ہوں، تو بھی علی کی زیارت کرتی ہے، تو میں کہ اس میں فرق کیا ہے؟ تو اس وقت جناب فضہ نے کہا کہ سلمان تو علی کے اس چہرے کی زیارت کرتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، میں گھر کے اندر رہ کر علی کے اس چہرے کی زیارت کرتی ہوں جو سوائے بطول کے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ سلمان نے پوچھا فضہ تیری اور فضیلت کیا ہے؟ فرمایا کہ سلمان اللہ کے حبیب نے کہا ہے کہ جب جنت میں جانے والے جب جائیں گے تو سب سے پہلے میری بیٹی جنت میں جائے گی، لیکن جا سلمان میں تجھے فضہ کہتی ہوں کہ سب سے پہلے میں فضہ جاؤں گی۔ بس یہ کہنا تھا۔ جناب سلمان نے کہا میں جا کر ابھی جا کے امیر کائنات سے کہتا ہوں کہ فضہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گی۔ بس یہ کہنا تھا۔ فضہ مسکرائی، اگر امیر کائنات کے پاس جاتے ہو نا، جا کے کہنا اور امیر کائنات سے بھی کہنا کہ میں امیر کائنات سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی، میں امیر کائنات سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی۔ کہا کہ اگر یہ بات ہے پھر میں رسول عربی کے پاس جاؤں گی۔ بس یہ کہنا تھا۔ فضہ نے کہا سلمان میں رسول عربی سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی۔ بس یہ کہنا تھا۔ جناب سلمان رسول کی بارگاہ میں آئے، رسول نے سلمان کو دیکھا، زیر لب مسکرائے، وہ مسکرا کے کہتے سلمان کہیں فضہ سے جھگڑا تو نہیں کر کے آیا، کہیں فضہ سے مقابلہ تو نہیں کر کے آیا؟ بس یہ کہنا تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ فضہ کہتی ہے میں تو علی سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی، میں تو آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی۔ کہا کہ فضہ کو بلوایا، پردے کے اندر فضہ ہے، باہر جناب سلمان ہے، تخت کے اوپر رسول خدا ہے۔ کہا کہ فضہ کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے خود ہی تو کہا تھا جمعے کے خطبے میں کہ سب سے پہلے اس روز محشر میں جب انتظار ہو رہا ہوگا اور آواز آئے گی اپنے سر کو جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، کیونکہ اس وقت محمد کی بیٹی نے آنا ہے۔ جب وہ آئیں گی تو وہ جنت میں جانے لگیں گی اور آواز آئے گی سب سے پہلے محمد کی بیٹی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی اور آئے جائے گا۔ یا رسول اللہ آپ نے سلمان کو یہ نہیں بتایا کہ جس ناکہ کے اوپر آپ کی بیٹی سوار ہوگی اس ناکہ کی مہار فضہ کے ہاتھ میں ہوگی، اور جو فضہ کے ہاتھ میں جو مہاری ہوتا ہے وہ ہمیشہ آگے آگے چلتا ہے۔ اس لیے تو کہتی ہوں کہ بطول سے پہلے بھی میں جنت میں جاؤں گی۔ اسی لیے زمانے والوں نے نہ بطول کو پہچانا نہ علی کو پہچانا۔ بس ایک جملہ کہتا ہوں آپ کی عقیدت کو
परवान चढ़ाते हुए गासिबों के टुकड़ों पर पलकर, गासिबों की हुकूमत पर बैठकर शजरे खबीसा की बदनस्ल नस्लों, मेरा अली कल भी अली था, आज भी अली है, कल भी अली रहेगा। तवज्जो हज़रात की, मेरा अली कल भी अली था, आज भी अली है, क़यामत तक अली रहेगा। अल्लाह ने तारुफ क्या करवाया था कि बतूल है बतूल का बाबा और बतूल के शोहर। मैं चाहता हूं कि इसी शोहर के ऊपर आपको एक फजीलत और सुनवा दूं ताकि पता चल जाए कि बतूल कुबरा किसे कहते हैं। तवज्जो हज़रात की, नाम है नुसैरी, वापिस आ रहे हैं, दरियाए दजला के पास खड़े होकर अमीर कायनात ने ना जानने वाले अली ने जानते हुए नुसैरी से कहा कि जा दरिया से जाके पूछ ये रास्ता कहां से अबूर करना है। तवज्जो रहे, बेदार समाअतों की नजर जुमला करना चाहता हूं। क्योंकि अली ने नुसैरी से कहा कि जाके पूछ कि दरिया कहां से अबूर करना है। अब वो कहता है कि मैं दरिया से मुखातिब कैसे हूं? तो अमीर कायनात ने कहा कि जाके आवाज देना, ऐ जुमजुमा। जैसे ही वो जुमजुमा आएगा तो उससे पूछना कि अली पूछते हैं कि इस दरिया को अबूर कहां से करना है। बतूल के शोहर की अजमत देखिए। अब जैसे ही नुसैरी ने जाकर आवाज लगाई जुमजुमा, अब एक ही वक्त में हजारों जुमजुमे बरामद हुए और मुखातिब होकर कहते हैं नुसैरी पहले जाके पूछ तो सही किस जुमजुमे से पूछना है। वो वापस आया, अमीर कायनात के पास आकर कहता है कि मौला किस जुमजुमा से पूछना है। अमीर कायनात मुस्कुराए, कहा कि नुसैरी अब जाकर आवाज दे, जुमजुमा बिन कुरकुरा। अब नुसैरी जब वापस गया तो उसने आवाज दी, जुमजुमा बिन कुरकुरा। फिर किताब वाला कहता है कि बहुत सारे सर बरामद हुए। अब जुमजुमा बिन कुरकुरा ने आवाज दी कि किस जुमजुमा बिन कुरकुरा से पूछता है। नुसैरी फिर वापस लौटो, फिर पूछा मौला किस जुमजुमा बिन कुरकुरा से पूछना है। तो अमीर कायनात ने मुस्कुराते हुए कहा कि नुसैरी अब जाके उसे पूछ, जुमजुमा बिन कुरकुरा बिन मुरमुरा। अब जाके जब नुसैरी ने पूछा ना, ऐ जुमजुमा बिन कुरकुरा बिन मुरमुरा, अली पूछते हैं कि इस दरिया से अबूर कैसे कहां से करना है, बस ये कहना था। अब एक सर बरामद हुआ, उसने पूछा ऐ नुसैरी क्या पूछता है? फरमाया कि अल्लाह के वली नबी के वसी ने ये पूछा है कि इस दरिया से अबूर कहां से करना है। अब जो जवाब उस जुमजुमा ने दिया है आपको सुनवाना चाहता हूं। कहा कि मैं इस दरिया में रहता हूं 1700 साल से, 1700 साल हो गए इस दरिया के अंदर मैं रहता हूँ। जो अली मेरा नाम, मेरे बाप का नाम, मेरे दादा का नाम, जो मैं अली मेरा शजरा भी जानता है, मेरी नस्ल भी जानता है, वो अली ये नहीं जानता कि ये दरिया अबूर कहाँ से करना है। उसी दरियाए दजला के साथ दरिया फुरात के किनारे एक दफा जिब्राइल आए और जिब्राइल ने मुखातब होकर कहा कि बारे इलाहा, पूरी कायनात के ऊपर मैंने परवाज की है लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि ये पानी आता कहाँ से। सुनिएगा अजमत बतूल और बतूल के शोहर की अजमत। जिब्राइल को अल्लाह ने कहा कि जिब्राइल अगर तू ये देखना चाहता है कि पानी कहाँ से आ रहा है, जहां से पानी आ रहा है इसकी उल्टी सिमत सफर करना शुरू कर दे। क्या जिब्राइल पांव पे चलता है? बड़े बड़े पर थे उसके, परों से परवाज करता था। अब जिब्राइल अगर एक दफा पर हिलाए तो कई हजार सालों की मुसाफिर करता। जब उसने सफर तय करना शुरू किया, पहला आसमान क्रॉस किया, दूसरा आसमान रद्द किया, तीसरे आसमान पे पहुंचा, चौथे पे पहुंचा, पांचवें पे पहुंचा, छठे पे पहुंचा, सातवें पे पहुंचा, तमाम आसमान उसने अबूर किए, जन्नत पे पहुंचा। जिब्राइल कहता है कि मैंने एक खूबसूरत बाग देखा जहां पर तरह तरह के परिंदे थे, खूबसूरत खुशबुएं थी और खूबसूरत लोग थे, हूरों गिलमान थे, तरह तरह के अनवाउ इकसाम के खाने थे। मुझे वहां भी कुछ नजर नहीं आया लेकिन मैंने ये देखा कि पानी इस तरफ से आ रहा है। मैंने कहा बारे इलाहा, जमीन से लेकर जन्नत तक मैंने सफर कर लिया लेकिन अभी तक ये मालूम हो नहीं सकता ये पानी कहां से आ रहा है। तो आवाज कुदरत आई, जिब्राइल अभी आगे चल तो सही। अब जिब्राइल कहते हैं पानी की सिमत मैंने चलना शुरू किया, जैसे जैसे आगे जाता गया
پھر آگے ایک محل آیا، محل کو میں نے دیکھا، پورا نور کا ایک کعبہ تھا، اس کعبے کے اندر ایک کرسی تھی، اور کرسی کے اوپر ایک نورانی ہستی تھی، نورانی ہستی نے حجاب پہنا ہوا تھا، حجاب کے اندر سے نور چمک رہا تھا۔ میں نے پوچھا بار الہ، اس دریا سے لے کر اس صاحب منبر تک میں نے سفر کیا، لیکن اب مجھے پتہ یہ چل گیا کہ یہ پانی کہاں سے آتا ہے، پانی اس صاحب منبر سے آ رہا ہے۔ بار الہ اتنا سفر کیا، اتنی محنت کی، لیکن مجھے بتا تو صحیح، تعارف تو کروا، یہ ہستی ہے کون؟ آواز قدرت آئی، جبرائیل سر جھکا، یہ تیرا استاد علی ہے۔ جن جن لوگوں کے دلوں میں علی کی ولایت، ماں کے محبت اور ماں کے مقدس دودھ کی طرح امانت ہے، وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ بس نہیں پہچانا زمانے نے، نہ بطول کو پہچانا نہ علی کو۔ اگر محمد کی نبوت سمجھ لیتے، علی کی ولایت سمجھ لیتے، تو آج نبی کی بیٹی اپنے باپ کے شہر میں یہ نہ کہتی، روضہ رسول پر جا کر بابا اپنی اس زہرا کو تو دیکھ، جس کے چہرے کی تو خوشبو لیتا تھا، اس کے چہرے پہ آج نیل پڑ گئے۔ کتاب مصائب آل محمد والے نے یہی لکھا کہ جیسے ہی رسول اس دنیا سے گئے، 95 دن تک رسول کی بیٹی نے کبھی بھی سکھ نہیں دیکھا۔ آج پہلا جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3 جمادی ثانی سیدہ کی شہادت اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی، وہ کربلا کو دیکھے۔ کربلا کے تمام مصائب عکس ہیں جناب سیدہ کی شہادت ہے جناب سیدہ کی۔ جتنے ظلم اکیلی بطول پر ہوئے، اتنے سارے ظلم کربلا والوں پر ہوئے۔ العظمت للہ، اجرکم اللہ۔ جتنے ظلم اکیلی بطول پر ہوئے، وہ سارے ظلم کربلا والوں پر ہوئے۔ اگر تماچے نہ لگتے اس وقت بطول کو، تو کربلا میں حسین کی بیٹی تماچے نہ کھاتے۔ وہ باپ کے شہر میں کہتی رہی مجھے تماچے لگے، یہ بھیا کی جاگیر میں کہتی رہی مجھے تماچے لگے، وہاں باپ کی جاگیر میں ایک بیٹی کو تعزیانے لگے، یہاں بھیا کی جاگیر میں ایک بیٹی کو تعزیانے لگے۔ اسی لیے امام سجاد سے جب منہال نے پوچھا مولا آپ روتے کیوں ہیں، تو امام نے فرمایا کہ منہال ذرا انصاف تو کر کہ اتنی معصوم بچی کہ جس کے اوپر شمر نے تعزیانے برسائے، فرمایا کہ میں روتا تو اسی لیے ہوں کہ اگر میرے اوپر ظلم ہوتا تو میں برداشت کرتا۔ منہال نے پوچھا مولا ہوا کیا، فرمایا کہ ہونا کیا تھا کہ جب میرے اوپر ظلم ہو رہے تھے، میری بہن میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، اس نے آ کے شمر سے کہا کہ اے شمر، صبح سے لے کر اب تک یہ وقت آ گیا ہے، تو میرے بھیا کی کمر کے اوپر ظلم کر رہا ہے، کب تک تو تعزیانے برسائے گا، کب تک تو ظلم کرے گا؟ بس میری بہن کا یہ کہنا تھا، اس ظالم نے مجھے تو چھوڑ دیا، پھر کیا ہوا؟ اب امام کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑنے کے بعد جو ظلم میرے اوپر کر رہا تھا، پھر اس نے وہی ظلم میری شمشیرہ کے اوپر کرنا شروع کر دیے۔ اب جیسے ہی اس نے کرنا شروع کیے، تھوڑی ہی دیر بعد حسین کے سینے کے اوپر سونے والی کہتی ہے کہ بھئیا اس ظالم سے کہہ کہ تازیانے میرے پشت پہ مارے، میرے چہرے پہ نہ مارے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ